ضرورت اس چیز کی ہے، کم ہے ٹائم مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں مختصر کروں گا۔ آپ کے ہنگو میں بھی مسائل ہیں، کوئٹہ میں بھی مسائل تھے، کراچی میں بھی مسائل ہیں، پاراشنار میں بھی مسائل ہیں۔ کیسے ہوا کہ کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر ایک پوری حکومت گر گئی؟ لوگوں کی استقامت کی وجہ سے، لوگوں کی شجاعت کی وجہ سے، اتحاد کی وجہ سے، وحدت کی وجہ سے، ایک پیغام پر سب گروہوں کا مشترکہ طور پر میدان عمل میں اترنا باعث بنا کہ اپنے وقت کے بلوچستان کے یزید کو منہ کی کھانی پڑی اور شکست اٹھانی پڑی۔ یہ اس وحدت کا نتیجہ ہے، یہ اس اتحاد کا نتیجہ ہے، یہ اس ایمان کا نتیجہ ہے کہ ہم صرف لاشیں اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ جب ہماری لاشیں گرتی ہیں تو پھر ہم میدان میں اتر کر اسی لاش کو جو بے جان ہے، اسی شہید کو جس نے اپنی جان دے دی ہے، قوت میں، قدرت میں، طاقت میں اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں کہ وہی بہتا ہوا لہو ہر یزید کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہمیں حسین ابن علی نے سکھایا ہے، علی ابن ابی طالب نے سکھایا ہے۔ دہشت گرد جو چاہتا ہے وہ نہ ہونے دو۔ دہشت گرد بدن کو مارنا چاہتا ہے تاکہ آپ مکتب کے امور میں کمزور پڑ جائیں۔ بدن مر جائے لیکن فکر زندہ سے زندہ تر ہوتی چلی جائے۔ بدن مرے لیکن روح میں جوانی آ جائے۔ بدن مرے لیکن قوم کے صفوں میں وحدت اور اتحاد کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو خون شہید کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ پھر کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر لعنت بن چکی ہے اور گالی بن چکی ہے۔ دہشت گرد گالی ہے، اس لیے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ اتحاد اور الائنس نون لیگ کو اتنا مہنگا پڑ گیا ہے کہ اب رات دن صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہیں، اگرچہ وہ ہیں۔ لیکن ایسے عالم میں دین کے نام لیوا کچھ گروپس کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان، لشکر جھنگوی اور ان تمام لوگوں کو جو آج تک ہزاروں بے گناہ لوگوں کے قتل عام میں ملوث رہے، ان لوگوں کو بے گناہ قرار دے کر مذاکرات کی میز پر لا کر ان سب کو معافیاں دلوا کر دوبارہ سے مین اسٹریم لائن میں ان کو شامل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے۔ اور پھر بھی شاید آپ نے اے پی سی کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اور اس اعلامیے کے نتیجے میں جو طالبان کے ان دہشت گردوں نے بیان دیا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دہشت گردوں نے شکریہ ادا کیا اے پی سی کا کہ اے پی سی نے ہمیں دہشت گرد کے لفظ کو ہمارے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ کاٹ دیا۔ جہاں پر قاتل کو قاتل نہ کہا جائے، جہاں پر دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے کی جرأت پیدا نہ ہو، ایسی اسلام کا نام استعمال کرنے والی تنظیموں سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ آج یہ کیفیت ہے پاکستان کے اندر، آپ کو کسی سے توقع نہیں رکھنی، نہ حکومت سے، نہ فورسز سے، نہ کسی ایسے گروہ سے جو اسلام کا نام لے۔ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنی قوت مجتمع کرنی ہے، آپ کو اپنا پاور شو کرنا ہے، آپ کو اپنے شہداء کی بنیاد پر میدان میں کھڑے ہونا ہے اور شہید کے خون کی تاثیر کو ہر گھر تک، ہر ماں تک، ہر بہن اور بیٹی تک پہنچانا ہے۔ یقین رکھیے کہ جب ہماری مائیں
ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جب شہید کے خون کی وارث بن جائیں تو پھر یاد رکھیے نہ ہنگو کا جلوس رکے گا اور نہ ہی یہاں پر دہشت گردی ہوگی اور نہ کسی کو آپ کے خلاف سر اٹھا کر کچھ کہنے کی جرأت ہوگی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنے شہیدوں کے لہو کو زندہ رکھیں, اس جرأت کو زندہ رکھیں, اس حمیت کو زندہ رکھیں اور شہادت کا شوق, شہادت کا ولولہ آپ کے سینوں میں ہمیشہ ابلتا رہے, ہمیشہ زندہ رہے. اور اگر ایسا ہوگا تو آپ یقین رکھیے کہ پاکستان آپ کا ہے, چاہے کوئی بھی دہشت گرد آئے, وردی پہن کر آئے یا وردی کے بغیر آئے, کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.